ہدیۃ القبر، قبر کے لیے کیا ہدیہ تیار کریں، کیا ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں انسان فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے، بچے۔ یہ بھی 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ترک النمیمہ، چغل خوری سے بچو۔ چغل خوری کے نتیجے میں انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد اخلاقی کے نتیجے میں بھی عذاب قبر مبتلا ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، یہ نمونے کے طور بیان کیا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے وہ سعد بن معاذ جس کا جنازہ رسول خدا نے پڑھا، اس کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی ہے، اس کو قبر میں اتارا ہے، اور اتارنے کے بعد جب اس کی ماں کے پاس گئے تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، افسوس کے لیے، بے ساختہ اس کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، ابشر بالجنت یا سعد بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول خدا نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ وہ جنت چلا گیا؟ ادھر پہنچ کے فون کیا ہے اس نے؟ اے رسول اللہ، جس کے جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی ہو، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہو، وہ جنت نہیں جائے گا؟ فرمایا جائے گا انجام کے طور پر، لیکن ابھی بھی اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا سلوک و برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ نمیمہ، چغل خوری کے نتیجے میں بھی انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد اخلاقی کے نتیجے میں عذاب قبر کو مبتلا ہوتا ہے۔ اور واستبراؤہ من البول، یہ دیکھتے ہیں نا، یہ باہر جو لوگ واش روم جا کے پانی استعمال نہیں کرتے، اور اس کی میں ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، میں ان کے جنازے میں گیا، مجھے وضو کرنے کے لیے واش روم جانے کی ضرورت پڑی، تو ادھر دیکھا کہ وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، وہی انڈین کموڈ بھی ہے اور دوسرے وہ کرسی والی بھی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں ایسے افراد بھی آتے ہیں جو معذرت کے ساتھ، میرے پاس دوسرے متبادل الفاظ نہیں ہیں جسے میں آپ کو سمجھا سکوں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، بھائی اس جگہ کا تم سے کیا واسطہ ہے بھائی، تم سے کیا واسطہ ہے؟ وہ بنائیں جو اس طرح وہ کرتے ہیں نا، ان کو پانی کی ضرورت ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کرتے۔ یہ اچھا جی، یہ وہ کر کے رفع حاجت کر کے استبراء اور استنجا، جی وہ مخصوص ناپاک جگہ کو پانی سے صاف کرو۔ اب ایسی جگہ ہے جہاں دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے، وہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے، مجبوری کی حالت میں تم مردار کے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن گھر کے اندر ایسی جگہ بناؤ جی، یا بالکل وہ نہ لوٹا ہے نہ کوئی پائپ ہے جس کے ذرا انتظار کریں، ٹیشو پیپر پر جو گزارا کرتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور والغیبہ، یہ تو آپ کے کان پکا دیے ہیں میں نے نا غیبت کے بارے میں بول کے، جی آپ یہ قبر، اس کا مطلب ہے کہ غیبت کرنے والا بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، چغل خور بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور رفع حاجت کے بعد استبراء اور استنجا نہ کرنے والا بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور صلاۃ اللیل جو پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور اس کو تا حیات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ اللیل روایات میں ہے اللہ نے نماز شب اور تہجد کا اجر ثواب نہیں لکھا قرآن میں، اس لیے کہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صلاۃ اللیل، نماز تہجد جو پڑھتا ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مراحل کے لیے ہدایہ پہلی فرصت میں تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔